اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. بے شک رات اور دن کے مختلف ہونے میں، یعنی عدل بدلنے میں، دن چلا گیا رات چلی گئی دن. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور وہ چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہے آسمانوں اور زمینوں میں، ان تمام میں کیا ہے؟ لآیات، نشانیاں ہے، لقوم یتقون، اس قوم کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس قوم کے لیے جو اللہ سے. سورۃ البقرہ کے شروع میں آیت میں ہم نے پڑھا تھا ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ قرآن، اس کے نزول میں، اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے. کیا ہے؟ ہدایت ہے للمتقین. کس کے لیے؟ متقین کے لیے. حالانکہ ہدایت تو پوری دنیا عالم کے لیے ہونا چاہیے. جو متقی ہے وہ تو پہلے سے ہدایت پر ہے، تو پھر متقین کے لیے ہدایت ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ اس سے متقین ہی اٹھاتے ہیں. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہم دیکھتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ سارا کچھ اتفاقاً ہو رہا ہے. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اتفاقاً ہو رہا ہے. بندہ پیدا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، اور یہ ایک سسٹم ہے اور چل رہا ہے آٹومیٹک. اس کا نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے نہ ختم کرنے والا ہے. یہ جو موٹر وے ہے، اس پہ ہم دیکھتے ہیں کتنی گاڑیاں چلتی ہیں. ہمارے ذہن میں تو یہ آتا ہے نا کہ یہ ایک ڈرائیور ہے، گاڑی لے جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، بس ایک ہی بندہ چلا رہا ہے. حالانکہ صرف ایک گاڑی کے پیچھے کتنی چیزیں ہیں. تیل دیکھو، ڈیزل، پیٹرول، میکینک، مستری، رنگ والا، پتہ نہیں کتنے لوگ ایک گاڑی کے پیچھے لگے ہوئے، اور پھر بھی 100% درست کام نہیں ہوتا. 100% درست کام نہیں ہوتا. اور یہ اتنی بڑی کائنات، آسمان اور زمین اور سورج اور چاند، تارے، پہاڑ، یہ دریا، باقی سب چھوڑو، صرف ایک چیز کی مثال لے لو. وَرَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، وہ مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے. مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے. حالانکہ ہمارے ذہن میں تو ایک مشرق ہے اور ایک کیا ہے؟ مغرب ہے. حالانکہ آج سورج جس جگہ سے نکلا ہے، کل وہ اس جگہ سے نہیں نکلتا، تھوڑا سا ہٹ کے نکلتا ہے. اور جہاں غروب ہوتا ہے تو اگلے دن ایک اور جگہ غروب ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے مشرق بہت ہے، مغرب بہت ہے. آج اس سال جس جگہ سے سورج نکلا ہے، اگلے سال اسی دن اسی جگہ سے سورج نکلے گا. اور آج جس جگہ سورج غروب ہوتا ہے، اگلے سال اسی دن اسی جگہ پر سورج کیا ہوگا؟ غروب ہوگا. تو اس کے پیچھے کوئی ذات ہے. بے شک. اس کے یدبر الامر، وہ تمام معاملات کا تدبیر کرتا ہے. اور وہ کون ہے؟ سب بولے اللہ. وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ. اور دیکھو، کل بھی اس آیت میں ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی چیز کے اندر شراکت آ جائے تو اس میں بگاڑ آ جاتا ہے. اس میں کیا آ جاتا ہے؟ بگاڑ آ جاتا ہے. تو یہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. اس طرح چاند شروع میں چھوٹا سا، پھر بڑا ہو جاتا ہے، مہینے کے آخر میں پھر چھوٹا ہو جاتا ہے. تو یہ ہر مہینے اس طرح یہ کون کرتا ہے؟ اللہ. اللہ. اور اس میں کوئی بگاڑ بھی نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ساتھ ان تمام معاملات کے کرنے میں کوئی شریک نہیں ہے. ایک بندہ ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مسجد میں ہے، ذکر کرتا ہے، لیکن کسی اور کے سامنے جھکتا بھی ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں،
لیکن کسی بابا کے پیر چومتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بابا جی میرے لیے فلاں کام کرو، میرے لیے فلاں کام کرو، یا کسی قبر پہ جاتا ہے سجدے لگاتا ہے، یا کسی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے، تو یہ موحد نہیں ہے، اس کو ہم توحید والا نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ مشرک ہے۔ بلکہ یہ کیا ہے؟ مشرک ہے۔ اور شرک کے ساتھ چاہے تھوڑا سا کیوں نہ ہو، بندہ بہت عبادتیں کرتا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ، اللہ کے ساتھ شریک ہو۔ تو دن کے آنے میں اور جانے میں، اور یہ پہاڑ، پتھر، درخت، انسان، جنات، فرشتے، حیوانات، جمادات، مائعات، یہ تمام کے تمام یہ کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے۔ اور اس کے اندر نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اب ایک بندہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، مسجد نہیں آتا، تلاوت نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا، تو وہ اس کی نشانیاں کیسے ڈھونڈے گا؟ وہ تو کہے گا کہ یہ 1400-1500 سال پرانی کتاب ہے۔ 1400-1500 سال کیا ہے؟ پرانی کتاب ہے۔ اور آج کل کی دنیا جدید ہے، آج کل کی دنیا کیا ہے؟ جدید ہے۔ ہاں، تو ہمیں تو نئی نئی چیزیں چاہیے۔ اور جو نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قبلے کی طرف منہ کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو وہ کبھی بھی آیتوں پر اعتراض نہیں کرتا۔ وہ جب بھی آیت تلاوت کرتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کس چیز کا؟ کہ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں گے، اپنے آپ کو کیا کریں گے؟ شرک سے بچائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین۔ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔